أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے، سوری یہ حصہ اول نہیں ہے، یہ حصہ 3 ہے، کورس 3 ہے۔ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 43 سے 46 کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ صفحہ 6 ہے اور اس کا اشارہ سی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کی ان آیات میں کیا ہے سبق۔ یہ QC2 کی قرآن پارٹ کی سمری ہے۔ آپ نے QC2 میں ہدایت اور آدم علیہ السلام کا موضوع پڑھا۔ اس کے بعد اگلے پاؤں میں QC3 میں ہم انشاءاللہ صفحہ نمبر 6 سے 10 تک کا حصہ 5 صفحات پڑھیں گے، جس کا مرکزی مضمون بنی اسرائیل ہیں جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی۔ اب یہی مضمون جو ہے QC4 میں یعنی اگلے 5 صفحات میں، اور پھر QC5 میں اگلے 2 صفحات میں چلے گا۔ پھر صفحہ نمبر 18 سے 20 تک یہ موضوع جو ہے بدل جاتا ہے، اور اس میں موضوع ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہوتی ہے۔ یہ ہمارا QC3 کا بائیں ہاتھ پہ TPI ہے، صفحہ نمبر 6 سے 10 تک، اور اس چھٹے صفحے کے جو اشارے ہیں وہ ہیں ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت۔ یہ 2 ہم پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں۔ اب ہے نیک کام کرو اس دن سے ڈرو۔ تو آج ہم نے مطالعہ کرنا ہے نیک کام کرو اس دن سے ڈرو۔ پہلے ہم تیسرا اشارہ پڑھیں گے، نیک کام کرو۔ تو ان کو آپ ہاتھ پہ ڈیفائن کر سکتے ہیں TPI کے ذریعے، اور وہ کیا ہے آپ میں سے کوئی کروائے گا؟ ہدایت اور نتیجہ بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اس دن سے ڈرو۔ ہدایت بنی اسرائیل، نیک کام اس دن۔ بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اب ہے آج کے پوائنٹر کا تعارف، اور آج کا پوائنٹر ہے نیک کام کرو۔ اس میں 4 آیات کا مطالعہ کریں گے، آیت نمبر 43، 44، 45 اور 46۔ تو اس میں آپ نوٹ کریں گے کہ سب نیکیوں کا ذکر ہوگا اور حکم دیا جائے گا کہ یہ والی نیکی کرو، یہ والی نیکی کرو۔ اسی لیے اس اشارے کا نام ہے نیک کام کرو۔ اس کا تعلق پچھلی آیات سے بڑا سمپل سا بن رہا ہے کہ وہی بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوا ہے یہاں سے، آیت نمبر 40 سے، وہ بنی اسرائیل کو مسلسل نصیحت کی جا رہی ہے۔ تو اس طرح مجموعی طور پہ جو اسباق حاصل ہوں گے وہ کیا بنتے ہیں کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، تواضع اختیار کرو، پھر جس بات کا حکم دیتے ہو اس پر خود عمل کرو، اور پھر صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، اور موت کو یاد کر کے خشوع پیدا کرو، پھر خود بخود نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ تو قرآن واقعی آسان ہے، ہمیں اس سلائیڈ سے بھی پتہ چلتا ہے۔ نئے الفاظ بہت کم ہیں، اور وہ تھوڑے سے نئے الفاظ بھی ہم فکروں کی شکل میں یاد رکھیں گے۔ اور یہ میں گو کہ ہر کلاس میں ہر بار نہیں پڑھا کرتی، یہ جو سائٹ پہ لکھا ہوا ہے، لیکن یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو آپ ضرور ساتھ ساتھ دیکھتے رہا کریں کہ یہ ہمارے سیکھنے کے لیے ہمیں موٹیویشن بھی ملتی ہے، اور ہمارے ہوم ورکس کا یا سم ٹائمز کوئز کا بھی یہ حصہ ہوتا ہے۔ یہ والا سوال بن کے آتا ہے کہ قرآن کو سیکھنے میں 2 قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک ذخیرہ الفاظ کا اور ایک گرامر کا، یعنی ہمیں گرامر نہیں آتی ہوتی، اور ہماری ووکیبلری جو ہے عربی الفاظ کی وہ اتنی ہائی نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ پوائنٹرز اور فریزز، اشارات اور فکرے کے ذریعے آپ ذخیرہ الفاظ کو سیکھنے میں مدد حاصل کریں، اور جو TPI اور عربی بول چال ہے وہ آپ کو مدد دے گی گرامر سیکھنے میں۔ تو لفظی فکری ترجمہ اور شرح ہم دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 43 کی۔ آپ میں سے جو بھی تلاوت کر دیں
ڈار صاحب پہلے آپ کر دیں، پھر آج تو غلام مرتضی صاحب بھی موجود ہیں، اور بردر زہیب بھی اگلی آیات ان سے کروائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقیم الصلاۃ واتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، اور نماز قائم کرو اور ادا کرو زکوٰۃ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اب ہم لفظ بلفظ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور اقیمو قائم کرو، الصلاۃ نماز کو۔ ویسے یقیمون الصلاۃ کا فکرہ جو ہے وہ ہم سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں متقیوں کے لیے ہدایت میں پڑھ چکے ہیں، سوری متقیوں کی صفات، تو اس میں تھا یقیمون الصلاۃ یعنی نماز قائم کرنا۔ تو یہ یہاں پہ حکم ہے، قائم کرو، اقیمو قائم کرو، الصلاۃ نماز، وآتوا الزکاۃ، اور آتو دو، یہاں بھی حکم ہے، امر ہے، زیادہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے، آتو اور دو، الزکاۃ زکات، ورکعو، یہاں پھر امر کا صیغہ آ گیا، زیادہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے، ورکعو اور رکوع کرو، مع الراکعین، مع ساتھ، الراکعین، یہ راکع کی جمع ہے راکعین، تو راکعین کون ہوتے ہیں؟ رکوع کرنے والے، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو نماز سے ہمیں اللہ کو یاد کرنے، اس کا شکر ادا کرنے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو زندہ کرنے، اور اس کو ڈیفینیٹلی مضبوط کرنے میں مدد ملتی ہے۔ جبکہ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو اس کے اپنے بہت سے فائدے ہیں، جیسے وقت کی پابندی آتی ہے انسان میں، ہم دوسروں سے سیکھتے ہیں، ہم خیال لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، اہل علاقہ کی ایک دوسرے سے خبرگیری ہوتی رہتی ہے۔ اس ضمن میں ایک حدیث لیتے ہیں، حدیث ہے ترمذی کی، حدیث نمبر 413۔ آپ میں سے کوئی حدیث دہرائے گا یہ یہاں سے دیکھ کے، اگر سلائیڈ نظر آ رہی ہے تو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کا محاسبہ ہوگا، اگر وہ ٹھیک رہی تو وہ کامیاب ہو گیا، اور اگر وہ خراب نکلی تو وہ ناکام اور نامراد رہا، اور اگر اس کے فرض نمازوں میں کوئی کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، دیکھو میں اس بندے کے پاس کوئی نفل نماز ہے، چنانچہ فرض نماز کی کمی کی تلافی اس نفل سے کر دی جائے گی، پھر اسی انداز سے سارے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ ترمذی 4.3۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ تو یہ کتنی اہم حدیث ہے نا، کہ پہلا محاسبہ ہی نماز پہ ہونا ہے، تو کم از کم پہلے سوال پہ ہمیں ہارنا نہیں چاہیے نا، ناکام نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یہ اگلی بھی حدیث ہے، صحیح مسلم کی 82 نمبر حدیث کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندے اور شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز چھوڑ دینا ہے۔ تو نماز اتنی اہم ہے کہ انسان کو مشرک اور کافر بنا دیتی ہے، کہ یعنی جو نہیں پڑھتا تو وہ کافر اور مشرکوں کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ جہاں تک بات ہے، دیکھیے یہ جو ابھی تک بات ہوئی اقیم الصلاۃ کے ذمہ میں ہوئی، زکوٰۃ ادا کرنے کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ زکوٰۃ دینے سے دنیا کی محبت ختم ہوتی ہے۔ اصل میں زکوٰۃ جو ہے یہی وہ بون آف کنٹینشن ہے جس کی وجہ سے دنیا کی محبت جو ہے نا، اس کی وجہ سے لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ورنہ مانتے تو اللہ کو ہیں اور ڈرتے بھی ہیں، لیکن جب دنیا کی محبت آ جاتی ہے تو پھر وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی بھی کر دیتے ہیں۔ اور خاص طور پہ بنی اسرائیل کو زکوٰۃ دینے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ بنی اسرائیل میں نا سود کا رواج بہت زیادہ تھا اور آج بھی ہے، اور یہ ایک ایسی برائی ہے، ایسا نشہ یا بری لت ہے جو اہل یہود میں ویسے ہی جوں جوں وقت گزر رہا ہے یہ زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ سود لیا کرتے تھے، تو یہاں انہیں کہا گیا کہ سود نہیں، زکوٰۃ دو۔ تو یہاں بات ہے رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، تو مار راکین ضمن میں دوسروں کے ساتھ نماز پڑھو، نہیں دوسروں کے ساتھ صرف انفرادی نماز نہیں، مل کر پڑھو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ کیوں کہ چاہے کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، مزدور ہے، حاکم ہے، سب اکٹھے نماز پڑھیں گے نا تو وہ والی تفریق ختم ہو جائے گی، اور صرف ایک ذات فرق والی رہ جائے گی، اور وہ کون؟ اللہ کی ذات۔
باقی سب اس کے بندے ہیں۔ اللہ ہے جو سب سے منفرد ہے، جو سب سے الگ ہے، تو اس سے تکبر ختم ہوتا ہے اور انسان میں تواضع پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو انسان ہی سمجھتا ہے، دوسروں جیسا سمجھتا ہے۔ اب اس کو دوہرا لیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اگلی آیت ہے، دوسرے بردرز میں سے کوئی اس آیت کی تلاوت کرے گا؟ غلام مرتضی صاحب جی آپ۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔ تو یہ ہے اتأمرون الناس بالبر، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم پھر سمجھتے نہیں ہو؟ تو اگر ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں تو جو لفظ شروع ہو رہا ہے آ سے، یہ ہم نے پہلی کلاس میں سیکھا تھا۔ حمزہ زبر آ سے جملہ شروع ہو رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کیا، یعنی فعل سے پہلے آ رہا ہو نا، آ کیا، تأمرون، ہمارا یأمر مور والا ٹیبل پورا ہم QC2 میں کر چکے ہیں، تو تأمرون وہیں سے آئے ہوئے، تأمرون تم حکم دیتے ہو، اتأمرون کیا تم حکم دیتے ہو، الناسا لوگوں کو، بالبر نیکی کا، یہاں جو نیا لفظ ہے وہ کیا ہے، بر۔ ابھی ہم دیکھیں گے کہ بر کون سی والی نیکی ہوتی ہے، بہرحال اس کا مطلب ہے نیکی، بالبر نیکی کا، وطن سونا، نسیہ ینسا، انسا والا ٹیبل آپ نے کیا تھا، انسان یہیں سے بنا ہوا ہے لفظ، یعنی بھول جانے والا، تو تنسونا تم بھول جاتے ہو، تم سب بھول جاتے ہو، انفسا کم اپنے آپ کو، اپنے نفوس کو، ٹھیک ہے، اور تم سب بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، وَأَنْتُمْ، اور یہاں پہ ہم اس کا اگر حالانکہ ترجمہ کریں تو وہ زیادہ سوٹیبل ہے کہ حالانکہ انتم تم سب ہو، تتلونا پڑھتے، پڑھنے والے، پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو، الکتاب کتاب کی، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون، تو کیا، فا پھر، لا نہیں، تاقلون تم عقل رکھتے، تم سمجھتے، کیا پھر تم سمجھتے نہیں ہو، افلا تاقلون کیا پھر تم نہیں سمجھتے؟ تو جو لفظ بر ہے نا، یہ کون سی نیکی ہوتی ہے؟ وہ نیکی جو اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے نیک کام کے ذمے کی جائے، جیسے اللہ کی عبادت، والدین کی خدمت، اچھے اخلاق وغیرہ۔ دوسروں کو اچھے کاموں کا حکم دینا ایک مستقل ذمہ داری ہے، خود اچھے کام کرنا یہ بھی ایک مستقل لیکن بالکل الگ ذمہ داری ہے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ دونوں کام کرنے چاہیے، یہ ہم پہ فرض ہیں، خود بھی نیکی کرنا، دوسروں کو بھی نیکی کی ترغیب دینا، یہ دونوں کام فرض ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ میں ایک کام کروں گا دوسرا چھوڑ دوں گا، دونوں فرض ہیں۔ یاد ہے نا، ہم نے سورہ عصر میں یہ بات پڑھ لی تھی، اور وہ تھی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پہلے خود ایمان لائے اور نیک عمل کیے، آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ خود کے کرنے کے کام تھے، پھر حق اور صبر کی تلقین جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانا اور ان معاشرے میں کرنے والا کام ہے۔ تو جس بات کی آپ تبلیغ کرتے ہیں اس پر خود بھی عمل کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص یوں کہتا رہے کہ میں خود عمل نہیں کرتا لہٰذا میں نے دوسروں کو بھی نہیں بتانا، دوسروں کو بھی حکم نہیں دینا۔ تو حکم نہ دیں، پہنچائیں، دوسروں تک پہنچائیں، حکم دینے کو کون کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کی تھی نا، بلغوا انی ولو آیہ، پہنچاؤ میری طرف سے ایک بھی آیت ملے تو پہنچانا اور بات ہے، دوسروں کو حکم دینا اور بات ہوتی ہے، تو جو آپ تک آئے وہ دوسروں تک پہنچانا ذمہ داری ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ علم
अगली आयत है, ये कौन तिलावत करेगा? ब्रदर जुहेब, आप कर सकते हैं? डार साहब, आप कर दीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। और तुम मदद हासिल करो सब्र के जरिए और नमाज के जरिए, और बिलाशुबा वो बड़ी दुश्वार है मगर आजी करने वालों के लिए नहीं। बिल्कुल, जजाकल्ला। तो अब देखिए, वस्ताईनु, आप नोट करें जैसे ही ये वाली आयत शुरू हुई हैं, अहकाम की शक्ल में आ रही हैं। वाक़िमु सलात वातु ज़कात और वरकाऊ मार राकीन। वो हुक्म थे ना ये तीनों, अब फिर हुक्म दिया जा रहा है, और वो क्या है? वस्ताईनु, और मदद हासिल करो बेसब्री, सब्र के जरिए। नस्ताइन का लफ्ज हमने सूरह फातिहा में पढ़ा था, आपको याद होगा। तो वहां भी हमने पढ़ा था इस्तिआनत और इस तरह के अल्फाज। सॉरी, जरा मेरा गला प्रॉब्लम कर रहा है, मैं अभी। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अच्छा, वस्ताइनु, और तुम मदद हासिल करो, मदद चाहो, मदद मांगो, बेसब्री, सब्र के जरिए, वसलात, और नमाज के जरिए। यानी अल्लाह की मदद इन दो चीजों से मिलती है, और ये एक बड़ा, आप यूं समझ लें, गुर, यह एक फॉर्मूला, ये एक बड़ी पते की बात हमें बताई गई है कि अगर अल्लाह की मदद आपको चाहिए हो तो सब्र और नमाज के जरिए हासिल करें। व इन्ना हा, व और इन्ना बेशक हा, वो वो कौन? ये इशारा है सलात की तरफ, नमाज मुअन्नस है, तो बिलाशुबा वो लकबीरतुन, बड़ी दुश्वार है। कबीरा होता है बड़ी, और ला जो है ना, ये लाम जबर ला, ये ताकीद के लिए आया है, जोर देने के लिए कि वो, और बेशक। अब देखें यहाँ पे इन्ना का लफ्ज भी आ गया, ला का भी आ गया। यही ज्यादा एम्फेसिस है कि बिलाशुबा यकीनन वो बड़ी ही दुश्वार है। इल्ला, मगर, अलल खाशीन, खुशू इख्तियार करने वालों पे आजिजी करने वालों पर नहीं। इल्ला, स- उनको छोड़कर, यानी इल्ला जो है ना, सिवाय, इस सेंस में कि छोड़कर खुशू इख्तियार करने वालों के। तो इल्ला अलल ख्वाशीन, मगर आजिजी करने वालों पर नहीं। जब कभी अल्लाह की इताअत में मुश्किलात का सामना हो तो सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह की मदद हासिल कीजिए, इसलिए कि नमाज अल्लाह के साथ हमारे ताल्लुक को मजबूत करती है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने ऊपर जोर डालकर सब्र करता है तो अल्लाह ताला उसे भी सब्र और इस्तिकलाल दे देता है, और किसी को भी सब्र से ज्यादा बेहतर और उससे ज्यादा बेपाया खैर नहीं मिली। तो सब्र एक बड़ी मुश्किल खूबी है इख्तियार करना, लेकिन इसका अजर और इसका फल बहुत ज्यादा होता है, दुनिया में भी आखिरत में भी। इसलिए कहा गया कि इससे बड़ी बेपाया खैर किसी को नहीं मिली। वस्ताइनु बेसब्री, और तुम मदद हासिल करो सब्र के जरिए, वसलात, और नमाज के जरिए। व इन्ना लकबीरतुन, और बिलाशुबा वो बड़ी दुश्वार है, इल्ला अलल ख्वाशिइन, मगर आजी करने वालों पर नहीं। अब अगली आयत है, गुलाम मुर्तजा साहब, आप इसकी तिलावत करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना यज़न्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जी, अल्लाजीना, वो लोग जो, कौन से वो लोग जो, इसे अटैच करें पिछली वाली आयत से। वहां पे लफ्ज खत्म हुआ था किसके ऊपर? ख्वाशीन पे। तो ये जो ख्वाशीन है ना, अब उनकी करेक्टरिस्टिक्स बताई जाएंगी कि वो ख्वाशीन कौन होते हैं। अल्लाजीना, वो जो, यजुन्नूना, जन्ना यजुन्नु, जुन्ना वाले टेबल से, यजुन्नूना,
وہ یقین رکھتے ہیں، انہم، کہ وہ سب، ملاقو، ملاقات کرنے والے ہیں۔ یہاں یہ ملاقو کا فعل تو آپ انشاءاللہ اگلے کورس میں سیکھیں گے، لیکن اس کے بارے میں ابھی کلیئر ہو جائیں کہ ملاقو نا اسم فاعل ہے، ملاقات کرتے ہیں نہیں، ملاقات کرنے والے میں نہیں ہے ملاقو، وہ ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، اور وَأَنَّهُمْ، اور یہ کہ وہ، ان، یاد ہے نا ہم نے کیو سی ون میں کیا تھا، اشہد اللہ الہ الا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ، یہ وہ والا انا ہے، کہ، وا اور انا، کہ، ہم وہ، اور یہ کہ وہ، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ یہاں بھی دیکھیں ملاقو جیسا لفظ ہے، یعنی یہ فعل مضارع نہیں ہے، یہ اسم ہے، یہ فعل نہیں ہے، یہ اسم ہے، اسم فاعل لوٹنے والا، اور اس کی جمع ہے لوٹنے والے، تو راجعون اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ نماز کی رغبت اور شوق پیدا کرنے کے لیے خشوع پیدا کیجیے۔ کیسے؟ وہ اس طرح کہ موت کو اور موت کے بعد کے حالات کو، خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے ملنے والی باتوں کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں، تو پھر ظاہر ہے انسان کو ڈر بھی آتا ہے، محبت بھی پیدا ہوتی ہے اللہ کی، اور یہ ڈر بھی آتا ہے کہ میں اللہ کا سامنے کیسے کروں گا، اور یہ شوق بھی پیدا ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھوں تو صحیح۔ تو یہ شوق اور یہ ڈر کی جو ملی جلی کیفیت ہے نا، یہ انسان کی نماز کو بھی بہتر کرتی ہے۔ اللہ دینا یظنون، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون، اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو اب اس کا اوورال رواں ترجمہ میں آپ کو ایک دفعہ کرتے کہ بتاتی ہوں۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تم ذرا بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، یقیناً وہ بہت بھاری ہے، لیکن ان لوگوں پر نہیں جو خشوع کرتے ہیں، وہ لوگ جو گمان رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو یہ آپ نے خود اس کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کہاں پہ کمزوری ہے، اور میں کتنا الفاظ کو امپروو کروں تو میں با محاورہ ترجمہ خود کر سکوں۔ اسباق دعا اور پلان کیا ہے؟ اسباق ویسے ہم نے دیکھ ہی لیے تھے، ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 43 سے کیا ہم نے پڑھا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، تواضع اختیار کرو۔ اس کے بعد جو آیت نمبر 44 ہے، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جس بات کا حکم دیتے ہو اس پر خود عمل کرو۔ اور 45 نمبر آیت، صبر اور نماز کے ذریعہ اللہ کی مدد طلب کرو۔ 46 نمبر آیت سے سبق ملا کہ موت کو یاد کر کے خشوع پیدا کرو، پھر خود بخود نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس سلسلے میں تصور اور احساس کے ساتھ ہم کیا دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ، جس بات کی میں تبلیغ کرتا ہوں مجھے خود اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، وہ عمل کرنے والا بنا، آمین۔ پھر احتساب اور اس کے بعد پلان، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ سارے پوائنٹس آپ کے اپنے بنائے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ یہ جو لکھا ہوا ہے بس یہی کرنا ہے۔ پلان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں موت کو یاد کرنے کی غرض سے قبرستان جاؤں گا اور تصور کروں گا کہ گویا میں خود قبر میں دفن ہوں، اور اس بات کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ ان 4 آیات میں اسماء افعال کون سے آئے ہیں؟ نفس، ٹھیک ہے، یہ انفسکم، انفسا سے نفس، تو جو یہاں پہ استعمال ہوا نا وہ جمع والا لفظ استعمال ہوا، انفس، ٹھیک ہے، نفس انفس، تو نفس انفس، نفس واحد ہے، انفس جمع ہے، نفس کا مطلب جان، ٹھیک ہے، شخص بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد کتب، کتاب والا، تو یہاں کتاب ہے، واحد استعمال ہوا ہے، اس کی جمع ہوتی ہے کتب۔ اور کبیرہ،
اب اس کا آپ کو جمع نہیں بتائی جا رہی، اس کو یہاں آپ کو اس کا متضاد بتایا جا رہا ہے۔ کبیر سے کبیرہ مؤنث ہے، بڑی، ٹھیک ہے، اور صغیر سے صغیرہ چھوٹی، تو کبیرہ کا متضاد ہے صغیرہ۔ اب ہم افعال کو دیکھ لیتے ہیں، 3 حروف والے صحت مند افعال کون سے ہیں؟ رکع، یہ ہم QC 1 میں 2 میں بھی کر چکے ہیں، فاتحہ کے پیٹرن پہ ہے۔ را کاف آئین کے روٹ لیٹرز کے ساتھ یہ بنتا ہے رکع، وہ جھکا، ٹھیک ہے، رکع وہ جھکا، یرکعو، یا آپ سیدھا اسے کہہ دیں اس نے رکوع کیا، یرکعو، ارکع، راکعون، اور ڈیش ہے اس کا رکوعن، ٹھیک ہے، یہ سب مفعول استعمال نہیں ہوتا، قرآن میں نہیں استعمال ہوا وہ۔ ناصرہ کے پیٹرن پہ امارا کا ٹیبل، اور یہ تو ہم نے سٹینڈرڈ بنا کے حمزہ والا، شروع میں حمزہ آنے والا سٹینڈرڈ بنا کے اس کی پریکٹس کی ہوئی ہے۔ امارا اس نے حکم دیا، یامرو وہ حکم دیتا ہے، مر حکم دے، آمرن حکم دینے والا، اور مامورن جس کا حکم دیا جائے، امرن حکم دینا، تو امرا یامر مر، یہ ناصرہ کے پیٹرن پہ بنتا ہے۔ یہ جو لفظ ہے افلا تاقلون، تاقلون، اس کا فعل کیا بنتا ہے؟ عقلا، اس نے عقل سے کام لیا، یا وہ سمجھا، یا وہ باشعور ہوا۔ عقلا یعقلو اعقل، ضربا یضربو اضرب کے پیٹرن پہ، عقلا یعقلو اعقل، عاقلن جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں عاقل، اور معقول اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں معقول بات کہی، اور عقل، عقل، ٹھیک ہے، سمجھنا۔ اس کے بعد ہے فتح کے پیٹرن پہ خواشین، عین کا خاشعین، تو خشع وہ عاجز ہوا، یعنی کسی کا ڈر ایسے دل میں بیٹھنا کہ وہ ظاہر بھی ہو، آپ کی ظاہری کیفیت میں بھی شو ہو، اسے خشوع کہتے ہیں۔ خشع وہ عاجز ہوا، یخشع وہ عاجز ہوتا ہے، اخشع خاشعون، ڈیش خشوع، ٹھیک ہے، عاجز ہونا، عاجزی اختیار کرنا۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ راجع، راجعون سے ضربہ کے پیٹرن پہ راجع یرجع، ارجع، راجعون ڈیش رجوعون، تو یہ جتنے بھی ڈیش آ رہے ہیں نا، میں بھی آپ کو کہیں یہ اسم مفعول لکھے ہوئے نظر آ جائیں تو آپ نے پریشانی ہونا کہ انہوں نے تو ہمیں کلاس میں یہ ڈیش پڑھایا تھا، ایکچولی یہ قرآن میں استعمال نہیں ہوئے یہ والے اسم مفعول۔ تو راجع یرجع ارجع راجع ڈیش رجوعون۔ اس کے بعد آپ دیکھیں 3 حروف والے کمزور افعال کو چیک کرتے ہیں، ابھی تک جو ہم نے کیے تھے وہ صحت مند والے تھے، اب ہم کمزور دیکھتے ہیں کہ ان 4 آیات میں کمزور افعال کون سے ہیں۔ یہ آیت نمبر 44 میں وطن سونا، یہ ناسیہ سے ہے، نون سین یا، اور اس کا کوڈ تھا را زاد، رازیہ کے پیٹرن پہ، جیسے یعنی کوڈ اصل میں ہم کوڈ کو ہمیشہ یاد نہیں کرنا ہوتا، نہ یاد رکھنا ہوتا ہے، کوڈ ہم صرف اس لیے بتاتے ہیں کہ آپ کو آسانی ہو۔ ناسیہ لکھا ہوا دیکھا ہے سامنے اور راز وا لکھا ہوا، تو آپ سمجھ جائیں کہ جیسے میں نے رازیہ کا ٹیبل بنایا تھا بالکل اسی طرح ناسیہ کا ٹیبل بنانا ہے۔ تو ناسیہ وہ بھولا، ینسا وہ بھولتا ہے، انسا بھول، بھول جا، ناسن بھولنے والا، منسیون جس سے بھلا دیا جائے، نسیان بھول جانا، بھولنے کی بیماری ہوتی ہے نا، نسیان کہا جاتا ہے نا، وہ یہی لفظ ہے، نسیہ ینسا انسا، ناسن منسیون نسیان۔ اور اس کے بعد ہے دعا کے پیٹرن پہ، دعا کے سٹائل پہ، تا لام واو کے ساتھ تلا، ٹھیک ہے، یہ واو جو ہے ماضی میں آ کے الف میں چینج ہو گئی نا، تو تلا، اس نے تلاوت کی، اس نے پڑھا، اس نے پیروی کرنا بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، اس نے سب پیچھے پیچھے نقش قدم کے اوپر چلا، یہ بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، تلا یتلو اتلو، تالن مطلوب تلاوت، تو یہاں پہ یہ تلاوت ہی کے معنی میں، پڑھنے کے معنی میں، تلا یتلو اتلو، تالن مطلوب تلاوت، جو اردو میں ہم تلاوت لفظ بولتے ہیں نا، وہ یہی اوریجن ہے اس کا۔ اور اس کے بعد ہے یظنون والا فعل، تو وہ آیا ہے اس باب میں سے، ظن اس کا کوڈ ہے زن، زوانون نون، یعنی یکساں حروف والی یہ قسم ہے، اور وہ ہے ظن
یظن ظننا، ظننا اس نے گمان کیا، یظن وہ گمان کرتا ہے، ظننا گمان کر، ظانن گمان کرنے والا، مظنون جس بات کا گمان کیا جائے، ظنن گمان کرنا۔ تو ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں، قرآن کا ویسے یہ اسلوب ہے، ظننا کا مطلب عام طور پہ لکھا جاتا ہے گمان کرنا، لیکن اگر آپ کو قرآن میں نظر آئے نا ظننا کا لفظ فعل، اور اس کے بعد کہیں آپ کو انا کا لفظ نظر آ رہا ہو، تو پھر اس کا ترجمہ یقین کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ وہ یقین رکھتے ہیں۔ اسی لیے میں نے تو شاید گمان ہی لفظ بولا تھا، لیکن تراجم میں آپ اس کو ایسے بھی لکھا ہوا دیکھیں گے کہ وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ تو مزید فی اس میں ابھی نہیں ہے ریلیونٹ، تو اس کو ہم سکپ کرتے ہیں۔ اب ہم اس کی گرامر دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے آج گرامر میں ایک نیا فعل پڑھنا ہے، اور وہ فعل ہے حاسبہ۔ اب یہ دیکھیے گا کہ یہ حاسبہ کا باب بھی الگ سے ہوگا۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس 3 ہے، گرامر میں حاسبہ کا سبق ہے، صفحہ نمبر 6 ہے، اشارہ سی ہے۔ حاسبہ، صرف یہ جو حاسبہ یا اس کے ٹیبل میں آنے والے جو الفاظ ہیں نا، قرآن میں 42 دفعہ آئے ہیں، اور یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے یہ والی سلائیڈ۔ اسے کہتے ہیں ورڈ کلاؤڈ امیج۔ یہ سارے وہ والے افعال ہیں جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں اور حاسبہ کے پیٹرن پہ ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر آپ حاسبہ سیکھ لینا محنت کر کے آج کی کلاس میں، تو یہ باقی سارے جو آپ کو لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں قرآن ہی میں استعمال ہونے والے افعال، ان کو آپ حاسبہ کے سانچے میں ڈال کے خود بخود ان کے ٹیبل بنا سکتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں کی ہیں کہ دیکھیں ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کے ذہن میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ ایک ورڈ کلاؤڈ امیج دے دو اسٹوڈنٹس کی، کتنی ساری، اب میں اور آپ تو قرآن کے 600 صفحات کھولتے اور ان میں سے حاسبہ کے پیٹرن والے الفاظ نکالتے۔ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں پہلے ہی نکال کے اکٹھے کر کے دے دیے۔ تو جیسے حاسبہ ہے قاتل، جادل، نادا، جاہدا، نافذ کا، عاقبہ، بارکا، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے ہاجرہ، ان کی پریکٹس کریں کسی اور ٹائم میں بیٹھ کے۔ QC1 ہم نے کیسے کیا تھا؟ صحت مند افعال 3 حروف والے اور وہ تھے فتح، قرآن کھولو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، ناصر ینصر، ورنہ مار پڑے گی، ضرب یضرب، اس لیے سن لو، سمیع یسمع۔ جبکہ QC2 میں ہم نے کیا اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہب وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال زیادہ، اس لیے سن لو، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا، اچھا گمان رکھو، اللہ سے اچھا گمان رکھو، ورنہ بھٹک جاؤ گے، ظن ذلہ۔ تو حمزہ والے افعال بھی ہم نے QC2 میں ہی کیے تھے۔ ان سب کی ایک کامن بات ہے، کامن بات یہ ہے کہ یہ سب 3 حروف سے مل کر بنے، ان کے حروف مادہ، روٹ لیٹرز 3 حروف ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ اچھا، وہ جو ہم نے سیکھے تھے وہ 3 حروف والے تھے، اب جو ہم سیکھ رہے ہیں نا انہی 3 حروف میں کچھ زیادہ ہوتا ہے اور مستقل طور پہ ہوتا ہے۔ یعنی عالمہ سے یہ تو ہے 3 حروف والا، QC1 والا علامہ، اس میں تشدید زیادہ آ گئی لام کے اوپر، اور سالمہ سے اسلمہ، تو یہ QC2 میں QC1 میں استعمال ہوتا تھا، اسلمہ جو ہے نا QC3 میں آئے گا۔ اس کو ہم کہیں گے سہ حرفی فعل، لیکن یہ جو زیادہ والا ہے نا اس کو سہ حرفی نہیں کہیں گے، حالانکہ اس کے بیسک روٹ لیٹر 3 ہی ہیں، لیکن یہ حمزہ سے اس کی جان نہیں چھوٹنی، یہ اس کا مستقل حصہ بن گیا ہے۔ اس لیے مستقل حصہ بننے کی وجہ سے ہم اس کو سہ حرفی نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں مزید فیہ، اسی کو مزید فیہ، زیادہ کیا گیا اس میں افعال کہتے ہیں۔ عربی میں بہت سارے مزید فی ہیں، اور پہلے ہم 5 کو سیکھتے ہیں، 3 یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان 3 کو ہم ایک جملے کی شکل میں یاد کرتے ہیں۔ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا جملہ اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے، یعنی یہ 2 جملوں میں
5 افعال مزید فی والے آ جاتے ہیں جو ہم QC3 میں پہلے سٹیپ پہ کرتے ہیں، یعنی مڈ کو اس سے پہلے۔ یہ یاد کر لیں جملے، افعال آپ کو خود بخود یاد ہو جائیں گے۔ پچھلی کلاس میں شاید میں نے اسے بہت ڈیٹیل سے نہیں بتایا، آج تھوڑا بریف بتا دیتی ہوں، آہستہ آہستہ اس کی ڈیٹیل بھی سیکھیں گے۔ یہ بلو کلر میں لکھے ہوئے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے بلو کلر کو ہم QCs میں اسماء کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جو نیلے رنگ سے ہیں یہ سارے اسماء ہیں، اور اسماء میں اصل میں یہ کون سے ہیں؟ یہ دیکھیں میں نے TPI ایسے کی تھی، تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے۔ اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے، یعنی یہ اشارہ ہے ہی مصدر کا ہے، تو یہ وہ والا اسم ہے جو کام کا نام ہوتا ہے۔ اس کے سامنے جو ریڈ کلر سے لکھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ریڈ کلر ہم یوز کرتے ہیں افعال کو شو کرنے کے لیے، فعل کو۔ تو یہ ریڈ کلر سے جتنے لکھے ہوئے یہ افعال لکھے ہوئے ہیں، اور ان کی کامن بات کیا ہے؟ یہ سارے ایک ہی جیسے افعال ہیں، یعنی یہ والے ماضی کا پہلا والا صیغہ جو ہم واحد مذکر غائب کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ہے علامہ، اس نے سیکھا، حاسبہ، اس نے حساب لیا یا محاسبہ کیا، اسلمہ، اس نے فرما برداری اختیار کی، اختلافہ، اس نے اختلاف کیا، استغفارہ، اس نے بخشش طلب کی، بخشش مانگی۔ یہ ان کا سٹینڈرڈ پیٹرن ہے، وزن ہے، پھر کبھی بات کریں گے ڈیٹیل سے۔ یہ جو ہے نا ان کے باب کا نام ہے یہ والا، جیسے اگر میں پیچھے جاؤں میں کہوں وہابہ، وہابہ کے باب کا نام کیا ہے؟ وہابہ کے باب کا نام ہے فتح۔ اگر میں کہوں وعدہ کے باب کا نام کیا ہے تو اس کے باب کا نام ہے ضربہ۔ اسی طرح اگر میں کہوں دعا، جو آپ نے QC2 میں سیکھا تھا، اس کے باب کا نام کیا ہے؟ دعا کے باب کا نام ہے ناصرہ، کیونکہ ہم دعا، یدعو، ادعو، ناصرہ، ینصرو، عنصر کے سٹائل پہ بناتے تھے۔ اسی طرح وہبا، یہبو، حب، فتح، یفتح، افتح کے سٹائل پہ ہم نے بنایا تھا۔ اور جو میں نے آپ کو دوسری مثال دی وعدہ، وعدہ، یعیدو، عید، تو وہ ہم نے سامیہ کے باب سے کے سٹائل پہ بنایا تھا، وہ ان کے باب کے نام تھے۔ اسی طرح اگر یہ جو تعلیم علامہ والا ٹیبل ہے نا، اگر کوئی آپ سے پوچھے علامہ کا باب کیا ہے، فاتحہ ہے، ناصرہ ہے، ضربہ ہے، سامیہ ہے، تو آپ کہیں گے نہیں، یہ چاروں اس کے باب نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جو مزید فی ہے نا ان کے باب بالکل الگ ہوتے ہیں، فتح، نصر، ضربہ، سامیہ نہیں ہوتے، یعنی QC1 اور QC2 والے باب QC3 میں ختم، گرامر میں۔ ٹھیک ہے، گرامر میں جو آپ نئی چیز، نئے افعال سیکھتے ہیں ان کے باب مختلف ہوتے ہیں، وہ فتح، نصر، ضربہ، سامیہ کے پیٹرن سے نہیں ہوتے۔ تو یہ جو علامہ والا باب ہے اس کو کہتے ہیں تفعیل، حاسبہ والے باب کو کہتے ہیں مفاعلہ، اسلمہ والے باب کو کہتے ہیں افعال، اختلافہ کے باب کا نام ہے افتعال، اور استغفرہ کے باب کا نام ہے استفعال۔ پریشان نہیں ہونا، یہ آج کی تاریخ میں، آج کے اس گھنٹے میں نہیں زبانی یاد کرنا، یہ آپ ڈیلی یعنی ہر کلاس میں دہرائیں گے، دیکھیں گے آپ کو خود بخود انشاءاللہ چیزیں یاد ہوں گی۔ ایک دفعہ لکھ کے، ایک دفعہ بیٹھ کے رٹا لگا کے نہیں یاد کرنا۔ اب ذرا غور سے دیکھیں، جو میں نے کہا باب ہے، باب کا نام اسے پتہ کیوں دیا؟ یہ تعلیم، تفعیل، محاسبہ، مفاعلہ، اسلام، افعال، اختلاف، استفعال، افتعال، استغفار، استفعال۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ جو باب ہوتا ہے نا، باب کا نام، وہ مصدر کے وزن کے اوپر ہوتا ہے۔ بس اتنا، ابھی بس اتنا ہی ذہن میں رکھیں، آگے چلتے ہیں۔ حاسبہ، آج کا سبق ہے حاسبہ۔ آپ دیکھیں اس میں زیادہ کیا ہے، روٹ لیٹر تو ہا سین با ہیں، لیکن یہاں نا سیکنڈ پلیس پہ یعنی پہلے حرف کے بعد الف زیادہ آ رہی ہے، اسی وجہ سے ہم اسے مزید فی میں شامل کر لیتے ہیں۔ حاسبہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے حساب لیا،
باقی آپ نے پریشان نہیں ہونا، باقی جو حاسبہ کا ٹیبل ہے نا، وہ تھوڑی تھوڑی تبدیلی کے بعد فعلا کے ہی جیسا بنے گا، فعلا فعلو، وہ جو آپ کا بچپن والا QC1 والا سٹینڈرڈ ہے اسی پہ رہنا ہے۔ بس یہ ہے کہ یہ جو حاسبہ میں فرسٹ لیٹر کے فوراً بعد الف آ رہا ہے نا، اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، یہ ہر صیغے میں آپ الف کو ساتھ لے کر چلیں گے، تو اس طرح بن جائے گا حاسبہ، اس نے حساب لیا، حاسبو، فعلا فعلو تھا نا، حاسبہ حاسبو، ان سب نے حساب لیا، حاسبتا، آپ نے حساب لیا، حاسبتم، میں نے حساب لیا، حاسبتم، آپ سب نے حساب لیا، حاسبنا، ہم سب نے حساب لیا۔ اب ذرا سارے اپنا مائک آن کر کے تھوڑا سوچ کے بتائیں اس کا مؤنث والا یہ والا صیغہ کیا بننا چاہیے، تھوڑی سی کوشش کر لیں۔ ہاں سبت. ویری گڈ، حاسبت، ٹھیک ہے، حاسبت، اس عورت نے حساب لیا، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، ہر ایک کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اس بات کو ذہن میں رکھ کے ہم ڈائلاگ سیکھتے ہیں۔ حل حاسبہ، کیا اس نے حساب لیا؟ جواب کیا آنا چاہیے؟ نعم حاسب. اچھا، اگر میں سوال کروں حل حاسبو، نعم حاسبو. ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ تو اسی طرح آگے سوال آ جائے گا حاسبتا، کیا آپ نے اپنا حساب لیا؟ کیا آپ نے حساب لیا؟ تو تا کا جواب تو سے آ جائے گا، آپ کا جواب میں سے آ جائے گا۔ حل حاسبتا، نعم حاسبتو، اور اگر پوچھا جائے حل حاسب تم، تو تم کا جواب نا سے، آپ سب کا جواب ہم سب سے، تو حل حاسب تم، نعم حاسبنا. ہاں نعم حاسبنا، سارے پارٹیسپیٹ کریں نا، ذرا کلاس کے زندہ ہونے کا اور یہ جاگتے رہنے کا تاثر بھی ملنا چاہیے، ورنہ تو مجھے پتا ہے کہ سسٹر غزالہ اور ڈار صاحب تو پارٹیسپیٹ کرتے ہی ہیں۔ اچھا، ایک چابی آ گئی، اس سے ہم نے پورا ٹیبل ماضی کا بنا لیا، الحمدللہ۔ اب دوسری چابی پکڑتے ہیں اور اس سے مضارع کا سارا ٹیبل بناتے ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا، آپ نے کہا تھا فعلا یفعلو، ٹھیک ہے، یفعلو یفعلون تفعلو افعلو تفعلون نفعلو، اب یہ حاسبہ کے پیٹرن پہ یو حاسبو بنے گا، اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ الف ہم نے نکالنی نہیں ہے، یہ مزید فی ہے، اس کا حصہ ہے، مستقل طور پہ اس کے ساتھ جڑ چکی ہے، اس کو ہم نکال نہیں سکتے، تو اس کو لے کے ساتھ چلیں، یو حاسبو۔ ایک اور تبدیلی آپ کے نوٹس میں آئی ہوگی، اور وہ یہ، جب آپ QC1 میں ہوتے تھے تو آپ کہتے تھے فتح یفتح، یا کے اوپر زبر، نصرہ ینصرو، یا کے اوپر زبر آ گئی نا، پھر آپ کہتے تھے ضربہ یضربو، سمیع یسمعو، یہ ہو گیا QC1۔ مضارع کے جو پہلے والے الفاظ آ رہے ہیں ان میں یا کے اوپر زبر آ رہی ہے نا، QC2 کو بھی چیک کر لیتے ہیں، وہبہ یہبو، وعدہ یعیدو، دعا یدعو، اور کیا کیا تھا، ہدا، ہدا یہدی، ظن یظن، ظل یظل، امر یامر، سأل یسأل، قرأ یقرأ، سارے جو یا ہے نا ان کے اوپر زبر آئی ہے۔ مزید فی میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہاں پہ مزید فی کے کچھ باب ایسے ہیں جن میں حاسبہ بھی، باب مفعلہ بھی شامل ہے، اس کے مضارع میں یا کے اوپر زبر نہیں آتی، یا کے اوپر پیش آتی ہے، تو یہ بن جائے گا یو حاسبو، یو حاسبو، وہ حساب لیتا ہے، یو حاسبونا، وہ سب حساب لیتے ہیں، تو حاسبو آپ حساب لیتے ہیں، او حاسبو میں حساب لیتا ہوں، تو حاسبونا آپ سب حساب لیتے ہیں، نو حاسبو ہم سب حساب لیتے ہیں۔ اب آپ میں سے یہ کوئی کروائے، سسٹر غزالہ نے پہلے کروایا تھا، کوئی اور کروائے، اریبا، شبینہ، رمشا، آپ میں سے کوئی کروائے۔ یحاسبو وہ حساب لیتا ہے، یحاسبونا وہ سب حساب لیتے ہیں، تحاسبو آپ حساب لیتے ہیں، احاسبو میں حساب لیتا ہوں، تحاسبونا آپ سب حساب لیتے ہیں، نحاسبو ہم سب حساب لیتے ہیں، تحاسبو وہ عورت حساب لیتی ہے۔ ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ۔
اب اس کا ڈائلگ ذرا جلدی سے کر لیتے ہیں. حل یحاسبو، اس کا جواب ویسے ہی آئے گا. نعم یحاسبو. حل یحاسبو. حل یحاسبونا. نام نام نعم یحاسبونا. ٹھیک ہے. یہ جو تھرڈ پرسن ہوتا ہے نا، چاہے واحد ہو چاہے جمع ہو، اس کا جواب ویسے ہی آتا ہے. تبدیلی یہاں پہ آتی ہے فرسٹ پرسن پہ اور سیکنڈ پرسن پہ. فرسٹ پرسن پہ اور سیکنڈ پرسن پہ، چاہے وہ واحد ہو چاہے وہ جمع ہو. تو حل تو حاسبو کا جواب آئے گا نعم نام نام حاسب حاسبو. ویری گڈ. اور اگر ہم کہیں حل تو حاسبونا، نام نام نحاسب نام نحاسبو. ویری گڈ. اب آگے چلتے ہیں. امر کا صیغہ بنانا ہے. حاسبہ یحاسب، یہ تو مل گیا. وہ کہتے ہیں اس کا بڑا آسان کلیہ ہے. آخر کے حرف کو سکون دے دیں اور اس سے پہلے والے کو زیر دے دیں. آخر پہ کیا ہے؟ با ہے. با کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سکون دے دینا ہے. با سے پہلے والے کو آپ نے زیر دے دینی ہے. تو یہ بن جائے گا حاسب. ویری سمپل، ویری ایزی. حاسب، حساب لے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، زیر اور جزم، زیر اور جزم. سیکنڈ لاسٹ پہ زیر، لاسٹ ون پہ جزم. تو یہ بن جائے گا حاسب. اور حاسب بناتے ہی آپ کے پاس چابی آ جائے گی. حاسب، حساب لے. حاسبو، حساب لو. لا تو حاسب، مت حساب لے. لا تو حاسبو، مت حساب لو. حاسب، حاسبو، لا تو حاسب، لا تو حاسبو. اور جو امر ہے نا، بہت آسان سی بات ہے. اس کا جواب مضارع سے آیا کرتا ہے. حاسب، حکم دیا جا رہا ہے ایک بندے کو جو سامنے موجود ہے. اسے کہا جا رہا ہے حساب لے. پہلے اس کا اردو میں جواب سوچیں. اردو میں کیا جواب ہونا چاہیے؟ میں آپ سے کہہ رہی ہوں حساب لے. اردو میں جواب دے. حساب لے. میں حساب لیتا ہوں. میں ہاں حساب جی، لیتا بالکل. ہوں. آپ کہیں گے سسٹر غزالہ ہیں، سسٹر اریبہ ہیں، ڈار صاحب ہیں، آن لائن ہے. میں انہیں کہہ رہی ہوں، ان میں سے کسی ایک کو کہہ رہی ہوں حساب لے. تو وہ یہی جواب دیں گے نا، میں حساب لوں گا یا میں حساب لیتا ہوں. اب اس کی عربی بنا لیں. مشکل نہیں ہے. ابھی آپ نے جسٹ مضارع والا ٹیبل بنایا ہے، اس میں آپ نے کہا تھا احاسبو، میں حساب لیتا ہوں یا لوں گا. تو اس لیے حاسب کا جواب احاسب سے. یہ بات ہوتی ہے جس میں میں کہتی ہوں کہ امر کا جواب مضارع سے آیا کرتا ہے، یعنی اس کے کمپیٹیبل جو مضارع کا فعل ہوتا ہے نا پچھلے ٹیبل میں، وہ اس کا جواب ہوتا ہے. اب اگر یہی حکم آپ سب کو دے دیا جائے جو کلاس میں ہیں، سب سے کہوں حساب لو، حسابنا حسابنا حسبو. حسبو. نہیں پہلے بس اردو میں بتائے نا، پہلے ہاں اردو. سب. ہم سب سب حساب. حساب لیتے ہیں. ہم سب حساب لیتے ہیں. نو حاسبو، ہم سب حساب لیتے ہیں. یہ دیکھیں، نو حاسبو، حاسبو، نو حاسبو. اچھا جی. اب اسم فاعل، مفعول اور مصدر. اسم فاعل کا مزید فی میں یہ جو رول ہے، سسٹرز بردرز جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا. QC3 از ویری ڈفرنٹ دین QC2. لیکن میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں یہ مور ایزیئر ہے، کیونکہ اس میں ہر لفظ، ہر فعل کے لیے آپ کو نیا رول نہیں سیکھنا پڑتا. اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو چاہے کسی بھی فعل کسی باب میں سے ہوں، وہ ساری ایک جیسے پیٹرن پہ چل رہی ہوتی ہیں. فور ایگزامپل، ابھی جیسے آپ نے امر بنایا کہ آخری حرف کو ساکن کر دیں، آخری والے سے پہلے والے کو زیر دے دیں. یہ آپ نے جتنے بھی فعل QC3 میں کرنے ہیں نا، وہ چاہے کسی باب سے ہیں، سب کا ایسے ہی بنے گا. پھر دوسری بات، اسم فاعل اور اسم مفعول، یہ جو ہے نا، یہ بھی سب میں ایسے ہی لگا کرے گا. آپ کو ایک کلاس میں سیکھ لیں، آخری کلاس بھی جو ہم نے انشاءاللہ کرنی ہے نا، کلاس نمبر آپ کی جو بھی 14 بنتی ہے، ایسے ہی چلے. شروع میں منہ لگے گا، میم پیش منہ، اور سیکنڈ لاسٹ پہ زیر لگے گی. ٹھیک ہے. محاسبو، محاسبن، یہ اسم ہے نا، اسم ہے، تو اس پہ تنوین آئے گی. محاسبن. یاد رکھنے کی کیا بات ہے، شروع کا منہ
اور سیکنڈ لاسٹ حرف کی زیر. لیکن یاد رکھیں یہ آپ نے کس کا فارمولا سیکھا ہے؟ اس کا. اسم فائل. اسم فائل بنانا ہے تو آپ نے کہنا ہے محاسبو، محاسبن، محاسبن، محاسبن. اور جب آپ اسم مفعول بنائیں گے نا تو منہ تو آپ نے لگانا ہی لگانا ہے. وہ جو سین کی زیر آپ نے یہاں لگائی تھی نا، یہاں پہ سین پہ آپ زبر دے دیں گے. محاسبن، محاسبن، محاسبن. یہ بن گیا اسم مفعول. تو محاسبن اسم فاعل، محاسبن اسم مفعول. ویری ایزی. حسابتن ہے نا؟ ہاں جی، نہیں محاسبتن اس کا مصدر بھی جو ہے میم پیش منہ لگ گیا. منہ یہ صرف اس میں مفعلہ میں ہے. ٹھیک. منہ یہ والا منہ جو ہے نا یہ ہر مصدر میں نہیں لگنا، یہ اس کا اپنا منہ ہے. ٹھیک ہے. محاسباتن میم پیش منہ اور آگے حاسباتن. محاسباتن حساب لینا. اب یہ تین فعل آپ کے پاس آئے ہیں اور وہ کیا آئے ہیں؟ محاسبن اسم فاعل حساب لینے والا، محاسبن اسم مفعول جس کا حساب لیا جائے، محاسبتن حساب لینا مصدر. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا الحمدللہ مکمل ہو گیا. اب اگر ہم انہی اسماء کو، یہ جو ابھی ہم نے تین اسماء سیکھے ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول اور مصدر، ان کو ڈائلاگ میں لے کے آئے تو وہ کیا بنتا ہے؟ حل انت، فور ایگزامپل، حل انت محاسب، کیا آپ محاسب ہیں؟ وہ ہوتی ہے نا نعم أنا ability پیور محاسب. ہماری ہے نا، بڑی نعم مشہور و معروف رہی ہے کسی دور میں. تو اس کا جواب کیا آئے گا؟ ہاں جی بتائیں، صحیح بتایا تھا. نعم أنا نعم محاسب. أنا جی، محاسب. نام انا محاسب. اچھا یہ سب سے پوچھ لیا جائے. حل انتم نحن نحا. ہاں، نعم نحن نحن محاسبون. تو محاسبون. چونکہ جمع کی بات ہو رہی ہے نا تو یہاں دیکھیں محاسب یہاں تو واحد تھا. نیچے جب انتا کی جمع انتم آئی تو محاسب کی بھی جمع ہی آپ کو استعمال کرنی پڑے گی، محاسبون. تو جواب آئے گا نام نحن محاسبون. محاسبون. یہ حاسبت اور تو حاسب، یہ والے سیگے ہم نے لگا کر اس ٹیبل کو مکمل کر لیا. اب آپ کے پاس ٹیبل پورا ہو جاتا ہے. تو یہ آپ میں سے سسٹر شمس، شمس کے نام سے کون ہے؟ شمع. 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 اچھا ٹھیک ہے. جی جی سسٹر شمع آپ یہ ٹیبل کروائیں گی پورا؟ جی اردو کے جی جی بغیر. ہاں جی اردو کے جی. بغیر. حسب حسبو حسبت حسبتو حسبتم حسبنا حسبت. ہوں یحاسبو یحاسبون یحاسب تو حاسب. یحاسبو تحاسبو نحاسبو تحاسب ٹھیک ہے. تحاسبو ہوں، حاسب حاسبو لا تحاسب لا تحاسبو محاسبن محاسبن محاسبتن. ویری گڈ. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ نا الف کی آواز ساؤنڈ جو ہے نا وہ کلیئر نکالنی ہے. ہا سبا، ہا سبو، ہا سبتا، ہا سبتو، ہا سبتو، ہا سبتا. اور یہاں پہ یہ کہ تو حاسبو، او حاسبو. تو جزاک اللہ سسٹر. اب کوئی اور یہ شارٹ ٹیبل کروائے. جی آپ کروائیں. حسبا یحاسبو حاسب حاسب محاسبن محاسبن محاسبتن. ٹھیک ہے. یہ اصل میں شارٹ ٹیبل، سارا ٹیبل تو آپ کر کے آ چکے ہوتے ہیں. دوبارہ آپ کو شارٹ ٹیبل پتہ ہے کیوں کروایا جاتا ہے؟ یہ بڑی مزے کی سلائیڈ ہوتی ہے. یہ دیکھیے یہ چابیاں ہیں نا، ایکچولی یہ پورے فیل کی صحیح والی کی ہوتی ہے، ماسٹر کی، کہ اس میں آپ کو بتا دیا جاتا ہے یہ تین افعال جو ہیں، یہ تین جو لفظ ہیں یہ افعال ہیں، یہ تین اسماء ہیں. اسی میں آپ کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ آپ ال بھی لگا سکتے ہیں اور ان کو آپ دو پیش، دو زبر، دو زیر بھی دے سکتے ہیں. پھر یہاں پہ ہی آپ کو یہ بھی سمجھایا جاتا ہے کہ یہ حاسبہ سے آپ محاسب کیسے بناتے ہیں، محاسب کیسے بناتے ہیں، یا اس سے یہ امر کا صیغہ کیسے بنتا ہے. یہ دیکھیں یہ جو ڈائیگرام ہے نا یہ آپ کو بتاتی ہے. تو یہ بڑی اچھی سلائیڈ ہوتی ہے، اس پہ غور کیا کریں. اب ذرا دوبارہ پریکٹس کر لیتے ہیں جو ہم نے پچھلی کلاس میں سیکھا تھا. سارے میرے ساتھ مل کے کریں. علامہ، یعلم،
मुअल्लिम, मुअल्लिम, मुअल्लिमुन, मुअल्लमुन, मुअल्लमुन तालीमुन। तालीमुन। हाँ, तो अल्लामा का मतलब था उसने सिखाया, और तालीमुन मस्तर है ना, तफईलुन इसका बाब है, ठीक है। जैसे साउंड तालीम की आएगी ना, वैसे आपने तफील साउंड बनाकर कहना है, इसके बाब का नाम तफील है। अच्छा, आज आपने सीखा है, सारे मिलके करें, हासबा, युहासिबु मुहासबा, हासबा, युहासिबु, मुहासबुन मुहासिबुन, मुहासबुन, बात, मुहासिबुन, मुहासबतुन। मुखातिब। तो ये जो मुहासबतुन है ना, अगर आपसे पूछा जाए इसका बाब क्या है, तो फा आइन लाम को इसके ऊपर फिट करके आप कहेंगे मुफाअलातुन। इसके बाप का नाम है मुफाअलातुन, ठीक है। ऊपर वाले बाप का नाम तफील, नीचे वाले बाप का नाम मुफाअला। तो ये वर्कबुक का काम है, वर्कबुक आपकी है नहीं है, तो इसको स्किप कर देते हैं। हाँ, ये कोड्स वाली बात आप जरा देख लें कि कोड्स वाला कॉन्सेप्ट QC2 वाला यहाँ भी चल रहा है। अल्लामा को और इन बाब इस तरह के सारे अल्फाज को सिखाने के लिए हमने आपको कोड दिया है आइन नाम का। यानी अगर आपके पास सब्बाहा लफ्ज लिखा हो, उसके शुरू में लिखा होगा आइन लाम प्लस, आपने फौरन समझ जाना है कि ये सब्बाहा का बाब मैंने अल्लामा की तरह बनाना है। इसी तरह अगर हाजारा लिखा हो, तो उसके सामने लिखा होगा हालिफहा, आपने समझ जाना है कि हाजारा का टेबल मैंने हासाबा की तरह बनाना है, ठीक है। तो ये कोड हमें ये वाली हेल्प देते हैं कि हम वो स्टैंडर्ड के पैटर्न के ऊपर फिट करके उसका बाप बनाना सीख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारी पहली क्लास खत्म हुई, अब दूसरी क्लास का टाइम है, 1 मिनट की ब्रेक है, उसके बाद आप क्लास में शामिल हो सकते हैं। डबल डबल डालना हुआ। दो क्लास होती है ना। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझे आसान तरीके से। कोर्स 3 है, सूरह बकरा की आयत नंबर 47 और 48 पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 6 है और उसका इशारा D है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा दूसरा सेशन है, लेकिन हमारा पहला सफ़ा इस कोर्स का मुकम्मल हो रहा है इस पॉइंटर के साथ। तो ये आपकी QC2 की कुरान की समरी और QC3, 4 और 5 की, ये अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया, इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। अभी जो हमने इशारा पढ़ना है उसमें आयत नंबर 47 और 48 का मुतालिया करना है इंशाल्लाह। तो उस पॉइंटर का नाम है उस दिन से डरो, और ये अभी डॉक्टर साहब ने आपको करके भी बताए थे, डिटेल पॉइंटर और फिर शॉर्ट पॉइंटर। तो अभी वाला जो हमने पॉइंटर करना है उसका तारुफ ले लेते हैं। इसमें आयत नंबर 47 और 48 है, इसका नाम है इस उस दिन से डरो। ये छठे सफ़े का चौथा इशारा है, और इसका पिछली आयत से ताल्लुक है कि वही बात, बनी इसराइल का जिक्र चल रहा है, अल्लाह ताला मुसलसल उनको दावत दे रहे हैं कुरान मजीद की, और इस बात की कि वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को कबूल करे, और अल्लाह ताला उन्हें इसी बात की इन आयत में याद दहानी भी करवा रहे हैं। ओवरऑल जो हमें सबक मिलेगा ये कि अल्लाह ताला के इनामात को याद रखो, आखिरत के दिन से डरो जिस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा, और ना ही किसी की शिफात कबूल की जाएगी, किसी से कोई बदला भी नहीं लिया जाएगा, और जालिमों की मदद नहीं की जाएगी। कुरान आसान है, बहुत कम लफ्ज हैं जो हमें इस आयत में सीखने हैं, और उन नए अल्फाज को हम फिक्रों की टेक्निक के जरिए सीखेंगे। तो आयत नंबर 47, इसकी तिलावत गुलाम मुर्तजा साहब आप करेंगे? जुहेब भाई चले गए हैं? अच्छा चलिए, मुर्तजा साहब आप करें, गुलाम मुर्तजा साहब। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती यल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। तो डिस्कनेक्ट होने का खतरा है, वो मुझे पहले ही डर आना शुरू हो जाता है कि डिस्कनेक्ट होने वाला है।
اینی وے آپ نے آن لائن ہی رہنا ہے اگر خدا نہ خواستہ ڈسکنیکٹ ہو جائے تو. اچھا جی، ہم اس کا لفظ بلفظ ترجمہ دیکھتے ہیں. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی اللتی، تم یاد کرو میری نعمت کو جو انعمت علیکم، میں نے انعام کی تم پر، وانی فضلتکم، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، تمام جہان والوں پر. اب اس کا ورڈ بائی ورڈ کیا ترجمہ ہے؟ یا بنی، ٹھیک ہے. یا میں نے آپ کو بتا دیا تھا، یا اے کے لیے، بنی بیٹو، اسرائیل اسرائیل کے، اے اسرائیل کے بیٹو یا اے بنی اسرائیل. ایکچولی اسرائیل جو ہے نا دو لفظوں سے مل کر بنا ہے. اسرائیل، اللہ کا بندہ، عبداللہ، یہ عبرانی زبان کا نام ہے اسرائیل. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، ٹھیک ہے. تو یہاں جہاں بھی بنی اسرائیل لکھا ہوگا آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ اے یعقوب کے بیٹو، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو، تم یاد کرو، اذکرو، یاد آ گیا کہ اسی ون. تو اذکرو، تم سب یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، نعمت جی، میری نعمت، اللتی، وہ نعمت، ٹھیک ہے. یہ کنیکٹڈ ہے، اللتی، اللذی، اللذینا، اس طرح کے جو لفظ ہوتے ہیں نا وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں پیچھے والی بات سے. تو یہ کنیکٹڈ ہے نعمت سے کہ میری نعمت کو یاد کرو. کون سی والی نعمت؟ جو انعمتو، میں نے انعام کی، علیکم، تم سب پر، جو میں نے تم پر انعام کیا، جو میں نے تمہیں دی، عنایت کی. وَأَنِّي، اور یہ کہ وہ انا تھا نا، انا، اشہدو ان محمدن، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی وہ والا انا ہے اور اس کے ساتھ یہ ملا دیا تو یہ بن گیا کہ میں، وَأَنِّي، اور یہ کہ میں، فضلتکم، فضیلت بخشی تم سب کو، اور یہ کہ میں نے فضیلت بخشی تم سب کو یعنی بنی اسرائیل کو، علی العالمین، اللہ پر، عالم واحد، عالمین جمع، عالمین تمام جہانوں پر. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تمہیں تمام جہانوں پر. تو یہاں پہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ جو کچھ تمہیں نعمتیں ملی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ یہ یاد کروا رہے ہیں کہ تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت بھی بخشی، تمہیں ہدایت کا علم بردار بنایا، تمہیں لیڈر اور قائد بنایا، تمہاری قوم میں سے تمہارے پاس رسول بھیجے، اور تمہیں بادشاہ اور حاکم بھی بنایا. اتنی بڑی فضیلت کسی ایک قوم کے اوپر، بڑی ریئر اگزامپل ہے. اچھا، اس میں میرے اور آپ کے لیے کیا پیغام ہے؟ بنی اسرائیل تو گزر گئے آج سے سینکڑوں نہیں ہزاروں سال پہلے، میرا اور آپ کیا واسطہ؟ ہمیں کیوں سکھایا جا رہا ہے؟ ہمارے لیے اس میں پیغام ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یعنی امت محمدیہ کو بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. ہم سب کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بنایا اور قرآن مجید عطا کیا. کم و بیش 1000 سال تک دنیا بھر کی حکومت اور قیادت سے ہم مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، ساری دنیا پہ حکومت کر چکے ہیں ہم. اب ہم نہایت ہی پستہ حال ہیں اور سب سے پیچھے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے. یہی جرم، یہی ظلم بنی اسرائیل نے بھی کیا تھا، تو اللہ نے ان سے وہ فضیلت چھین لی تھی. اب اس کو دہرا لیں، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، اللہ تی، جو میں نے انعمت، انعام کیے، علیکم، تم پر، وانی فضلتکم، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، تمام جہانوں پر. اس دن سے ڈرو، واتقو، پھر وہی امر والی بات آ گئی، ٹھیک ہے. واسکرو، واتقو، بات کہاں سے شروع ہو رہی تھی؟ وہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا، یعنی اقیمو بھی امر ہے، اور آتو بھی امر ہے، ورکعو بھی امر ہے، اس کے بعد بھی کوئی امر آیا ہے. اب پھر وَاتَّقُوا، اذکروا آ گیا، یاد کرو، وہ بھی امر ہے. وَاتَّقُوا آ گیا، یہ بھی امر ہے. اچھا، وہ اس سے پہلے تھا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، تو وَاتَّقُوا، تقوی اختیار کرو، وَاتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، ڈرو، یومن،
दिन से, वत्तकू और डरो, यौमन उस दिन से, ला नहीं, तजजी बदला बनेगा, नफ्सुन कोई शख्स, अन से, नफ्सिन किसी शख्स के, यानी कोई शख्स किसी किसी शख्स से बदला नहीं जाएगा, या ना बदला बनेगा कोई शख्स किसी शख्स का, शैअन कुछ भी, जरा भी, जरा बराबर भी। तो इस लफ्ज को फिर एक दफा गौर करें, ला तजजी नफ्सुन अन नफ्सिन, नफ्स का अभी थोड़ी देर पहले हमने तर्जुमा सीखा है, जान, रूह, यहाँ पे शख्स किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे शख्स कहना ज्यादा सूटेबल है, लेकिन जहन में रखें जो लफ्ज है नफ्स ना, ये अरबी में मुअन्नस होता है, मुजक्कर नहीं होता, क्योंकि ये जान के लिए इस्तेमाल होता है, तो जान का लफ्ज अरबी में भी मुअन्नस ही है, नफ्स। तो कोई नफ्स किसी नफ्स का कुछ भी बदला नहीं बनेगा। और ये जो लफ्ज है तजजी, तजजी बदला बनेगा, तजजी का मतलब तो ये नहीं होता आप बदला देते हैं, यहाँ पे तजजी क्यों लिखा हुआ, किसी को समझ आ रही है? हम्म, किसको समझ आ रही है? ये मुजारे का है। हाँ जी, मुजारे तो है, थोड़ा सा और सोचें, करीब पहुंच गई। तजजी आप बदला देते हैं, इस तरह का लफ्ज कहीं और भी इस्तेमाल होता है ना, जो ये वाला होता है मुजारे में, वो और कहाँ पे होता है मुजारे में, सेम वही। वो जो है उसके लिए, मोहन्नस के मुअन्नस लिए। के लिए। मुअन्नस यस, के लिए। मुअन्नस के लिए, वेरी गुड, मुअन्नस के लिए। तो ये जो तजजी आपको यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, ये वाला तजजी नहीं है, ये ये वाला तजजी है। अब आपने सोचना है तजजी, वो बदला देती है, कौन बदला देती है? नफ्स, वो जान बदला देती है, बदला बनती है, ठीक है। तो ये कनेक्शन है इनका आपस में, बस अब इसको तर्जुमा को जोड़ लें। ला तजजी नहीं बदला बनेगा, नफ्सुन अन नफ्सिन कोई शख्स किसी का, शैअन जरा भी, वला और ना, युकबलु कबूल किया जाएगा। मजहूल वाला कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं ना QC2 में, ये युकबलु लफ्ज जो है ना, ये मजहूल में से है, कि कबूल नहीं किया जाएगा। एक तो होता है ना वो कबूल नहीं करता, ये है कबूल किया नहीं जाएगा, पैसिव वॉइस आ गया। तो युकबलु और ना कबूल की जाएगी, मिनहा उससे, किस से, अब देखिए हा जबर अलिफ हा, फिर मुअन्नस की बात है, कौन सी मुअन्नस है यहाँ पे बताएं, ये हा किसकी तरफ रेफर कर रहा है? नफ्स। नफ्सन की तरफ। नफ्स की तरफ, बिल्कुल, हम्म, उससे, यानी उस नफ्स से, उस जान से कबूल हम्म, नहीं की जाएगी क्या, शफाअतुन, हम्म, शफाअतुन गोलता पे खत्म हो रहा है, ये भी मुअन्नस का लफ्ज है, कोई सिफारिश, उससे किसी जान से कोई सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी, वला और ना, युखजू, ये भी मजहूल आ गया, पैसिव वॉइस, कि नहीं लिया जाएगा, मिनहा उससे, यानी उस नफ्स से, अदलुन कोई बदला, तबादला, और नहीं लिया जाएगा उससे कोई बदला, वला और ना, हम वो सब, युनसरून फिर मजहूल है, पैसिव वॉइस, एक तो हम लफ्ज पढ़ते रहे यंसुरूना, वो सब मदद करते हैं, यहाँ तो यंसुरूना लफ्ज नहीं है, ये है युनसरूना, वो सब मदद किए जाते हैं, उन सब की मदद की जाती है, तो यहाँ पे हम उसे उर्दू में फिट करेंगे, और ना उनकी मदद की जाएगी, ठीक है, वला हम युनसरून, और ना उनकी मदद की जाएगी। आखिरत के दिन से डरो, बनी इसराइल के यहाँ आखिरत के दिन के ताल्लुक से ये गलत तस्वुर राइज था कि किसी न किसी तरह आखिरत की सजा से वो लोग बच जाएंगे, इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे उन्हें बड़ा क्लियरली बता दिया कि तुम किसी गलत फहमी में ना रहना, कि तुम नबियों की औलाद हो, अल्लाह के फेवरेट रहे हो, तो तुम्हें कोई छूट मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा, किसी की सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी, किसी को बदला नहीं दिया जा सकेगा, उसके पास कोई, किसी और शख्स के पास अल्लाह के सिवा इख्तियार नहीं होगा, हर शख्स अल्लाह के सामने सवाली बनकर खड़ा हुआ होगा, और किसी तरह से भी उनको किसी और सोर्स से मदद नहीं मिलेगी। इस सिलसिले में एक ये हदीस लेते हैं, आप में से कोई ये हदीस पढ़ दें।
نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص و عام سبھی قریش کو اکٹھا کیا. آپ نے انہیں مخاطب کر کے کہا، اے قریش کے لوگوں، اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو، اس لیے کہ میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں کوئی نقصان یا کوئی نفع پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا. اے بنی عبد المناف کے لوگوں، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں کسی طرح کا نقصان یا نفع پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا. اے بنی قصی کے لوگوں، اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو، کیونکہ میں تمہیں کوئی نقصان یا فائدہ پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا. اے بنی ابو مطلب کے لوگوں، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، کیونکہ میں تمہیں کسی طرح کے ضرر یا نفع پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا. اے فاطمہ بنت محمد، اپنی جان کو جہنم سے بچا لے، کیونکہ میں تجھے کوئی نقصان یا نفع پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا. جیسے ترمذی 3185. جی جزاک اللہ. تو دیکھیے اس میں ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ کائنات کی سب سے بہترین شخصیت ہے اور ایک کائنات کی سب سے بہترین خاتون ہے، وہ ان کو بھی مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں. پہلے انہوں نے پیچھے اپنے سارے آباء و اجداد کے نام لیے ہیں، پردادا، انہوں نے اپنے نکر دادا کا نام لیا، پھر انہوں نے پردادا کا، پھر دادا کا، اور پھر اپنی بیٹی کا نام لے کے کہا کہ میں نے کسی کے کام نہیں آنا. غلام مرتضیٰ صاحب، آپ کا کوئی سوال ہے؟ جی میم، یہ پوری حدیث جو ہے نا میرے پاس جو بک ہے پہلے کی ہے، اس میں پوری آگے یہ بھی ہے، البتہ تمہاری قرابت کا مجھ پر حق ہے اور میں اسے دنیا میں پورا کر دوں گا. ایگزیکٹلی. یہ مکمل تھی. جی، اس کا مکمل حصہ یہی ہے. اور وہ جو قرابت والا حق ہے، انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ میں دنیا میں ہی اس کو ادا جی کر دوں گا. میں مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آخرت میں ہم اپنے قریبی عزیزوں کے کام نہیں آ سکتے تو اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں بھی ان کے کام نہیں آنا. نہیں، دنیا میں جو ان کا حق، ان کا اختیار ہے، وہ ہم نے ادا کرنا ہے. آخرت کے لیے کوئی ریلیکسیشن اور گنجائش نہیں ہے. تو اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے. اچھا، اس کے بعد ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے کہ نہ بدلہ بنے گا کوئی شخص کسی کا کچھ بھی. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی. تو اسباق ہم نے پہلے دیکھ لیے تھے. اب ہم آگے دعا دیکھتے ہیں کہ اے اللہ آخرت کے دن کو یاد رکھنے میں میری مدد فرما، زندگی کے ہر لمحہ کو آخرت کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے والا بنا، کیونکہ بہرحال دنیا ختم ہو جانی ہے. پلان کیا ہے؟ انشاءاللہ میں وقت کو بہتر استعمال کرنے کے لیے روزانہ کا شیڈیول بناؤں گا تاکہ مجھے آخرت میں کامیابی ملے. اسماء اور افعال ان آیات میں جو استعمال ہوئے، یوم، ایام، ویری سمپل. اور 3 حروف والے صحت مند افعال کیا ہیں؟ ذکر، یذکر، اذکر، اس نے یاد کیا، اور ذاکر، مذکور، ذکر، ناصرہ کے پیٹرن پہ. یہ نیا ہے، اس کو ذرا دیکھ لیں. یہ جو یقبل لفظ ہے اس کی بیس کیا ہے؟ سامیہ کے باب میں سے ہے، قاف با لام کے ساتھ. قابلہ یقبل، اقبل، قابل، مقبول، قبول، قبول. اور یہ جو یقبلو ہے نا، یہی لفظ جب یقبلو، یہ جو ہے نا، یہ جب مجہول بنتا ہے تو یقبلو بن جاتا ہے. تو قبول کیا جانا، قبول، قبول کرنا، مان لینا. ناصر ینصرو، یہ تو آپ نے کیا ہوا ہے. اور ہاں، یہ آ گیا ہدا کے کوڈ کے اوپر، یعنی جیسے ہدا کا ٹیبل بنایا تھا ویسے جزا کا. تو جا، جیم، زا، یا روٹ لیٹر ہے، جزا اس نے بدلا دیا. یجزی، اجزی، جازن، مجزیون، جزاؤن. ہم نے QC2 میں اس کی پریکٹس کی ہوئی ہے. اور آمارا کے پیٹرن پہ اخذا، یاخذ، خود، آخذن، ماخوذن، اخذن. یہ جو نون ہے یہ تو اس کے باب کا اختصار ہے نا. ناصرہ کے باب سے آمارا کے سٹائل پہ اخذا، یاخذ، خذ، آخذ، ماخوذ، اخذا، اس نے لیا. اچھا، اسلمہ، اسلمہ کا باب آپ نے پچھلی کلاس میں سیکھا نہیں؟
نہیں نہیں، اسلمہ والا آپ نے ابھی نہیں سیکھا، ابھی جسٹ آپ تھوڑی دیر بعد سیکھیں گے. اینی وے سیکھیں گے، اس لیے میں تھوڑا سا آپ کو یہیں پہ بتا دیتی ہوں. ایک باب ابھی ہم سیکھنے والے ہیں اسلمہ، اس کا کوڈ ہوتا ہے حمزہ سین. ویسے باب کا نام تو ہے افعال، ٹھیک ہے. تو یہ بندہ انعام، اس نے انعام کیا. ینعم، انعم، منعم، منعم، انعام. انعام جو اردو میں بولتے ہیں نا، یہ وہی لفظ ہے، انعام. اور اس کے بعد ہے فضلہ، یہ فضلتو. تو علامہ والا باب اب آپ نے کر لیا ہوگا نا. علامہ، یہ آئین لام لکھا ہوا ہے. جیسے آپ نے علامہ کا ٹیبل بنایا ویسے فضلہ کا بنائیں گے. فضلہ، فضلہ اس نے فضیلت بخشی. یفضل، فضل، مفضل، مفضل، تفضیل. نہیں، مفضل فضیلت بخشنے والا، مفضل جسے فضیلت بخشی جائے، تفضیل فضیلت بخشنا، فوقیت دینا، درجہ بڑھانا. اب ذرا گرامر کو دیکھ لیتے ہیں. گرامر میں ہم نے انشاءاللہ ایک نیا فعل کرنا ہے، اور وہ ہے اسلم. یہ سلائڈ شیئر ہو رہی ہے؟ جی میم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اگلا سبق ہے ہمارا اسلمہ، ٹھیک ہے. 72 دفعہ اس طرح کے الفاظ اسلمہ کے باب سے قرآن میں آئے ہیں. لیکن اوورال اگر آپ دیکھیں، یہ جو ورڈ کلاؤڈ امیج ہے، اس میں یہ جو سائڈ پہ 4500 لکھا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے افعال جو ہیں نا، یہ سارے ملا کر قرآن میں 4500 دفعہ آئے ہیں. اگر ہم فیکٹس اینڈ فگرز کو لے کے چلیں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اسلمہ کے پیٹرن پہ آنے والے افعال قرآن میں سب سے زیادہ ہیں مزید فیہ کے، ٹھیک ہے. مزید فیہ کے سب سے زیادہ افعال قرآن میں اسلمہ کے پیٹرن سے آئے ہوئے. جیسے آپ نے QC2 میں سیکھا تھا کہ قالا والے افعال قرآن میں سب سے زیادہ استعمال ہوئے ہیں، وہ کمزور افعال تھے، سہ حرفی. مزید فی کی بات کریں تو مزید فی میں لیڈ لے گیا ہے اسلمہ، کہ یہ 4500 دفعہ آئے ہیں. اور آگے پھر یہ تو بڑی ہی مزے کی سلائیڈ ہے کہ اس میں آپ دیکھ لیں. آمنا، خیر اس پہ ہم بعد میں پریکٹس کریں گے. آتا، ارادہ، اسلمہ یہ لکھا ہوا ہے جس پہ آپ نے آج پریکٹس کرنی. احسنا، اشرکا، ارسلا، اخرجا. دیکھیں یہ سنے سنے لفظ ہے نا، اسبحا، اسلحا. تو ان سے تو آپ فیملیئر ہیں، ان کی پریکٹس کر کے دیکھ لیں. تو یہ سب وہ افعال ہیں جو اسلمہ کے پیٹرن پہ بنتے ہیں اور قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. QC2 اور QC3 کی سمری ہے، سوری QC1 اور QC2 کی. اب آپ کو تو پتہ ہے کہ مزید فی کیا ہوتا ہے، کہ روٹ لیٹرز میں جو حرف زیادہ آ جائے اسے مزید فی کہا جاتا ہے. اور فی الحال ہم تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے کہ پریکٹس کر رہے ہیں. ابھی تک آپ باب تفعیل سیکھ چکے ہیں، باب مفاعلہ سیکھ چکے ہیں الحمدللہ. اب ہم نے باب افعال سیکھنا ہے اسلام کے پیٹرن پہ. آج کا سبق ہے اسلمہ. اب سین لام میم اس کے روٹ لیٹرز تھے، لیکن اس میں مزید آ گیا حمزہ اور یہ مستقل ہو گیا، اس لیے یہ سہ حرفی کی کیٹیگری میں سے نکل کے مزید فی میں آ گیا. تو اس کا مطلب ہے اسلمہ اس نے فرما برداری کی، ٹھیک ہے، فرما برداری اختیار کی. اس کے بھی صیغے فعالہ کے جیسے ہی کم و بیش بنیں گے، لیکن یہ کہ اس میں آپ نے حمزہ کو چھوڑنا نہیں ہے، حمزہ کو شروع میں ساتھ لے کر چلے. تو جب اسلمہ بن گیا، اس نے فرما برداری اختیار کی، تو آگے انڈرسٹوڈ ہے اسلمو، اسلمتا، اسلمتو، اسلمتم، اسلمنا، اسلمت. اسلمہ اس نے فرما برداری کی، اسلمو ان سب نے فرما برداری کی، اسلمتا آپ نے فرما برداری کی، اسلمتو میں نے فرما برداری کی، اسلم تم آپ سب نے فرما برداری کی، اسلمنا ہم سب نے فرما برداری کی،
اسلمت اس عورت نے فرما برداری کی. تو اس کو کون کروائے گا؟ اریبا، آپ کا مائی کون ہے؟ آپ کروا دیں. اسلمہ اس نے فرما برداری کی، اسلم ان سب نے فرما برداری کی، اسلم تا آپ نے فرما برداری کی، اسلم تو میں نے فرما برداری کی، اسلم تم آپ سب نے فرما برداری کی، اسلم نہ ہم سب نے فرما برداری کی، اسلمت اس عورت نے فرما برداری کی۔ شاباش، ٹھیک ہے. اب میرے ساتھ آپ ڈائلوگ بھی کروائے. حل اسلم، نام اسلمہ، حل اسلم. نام اسلم، تو آپ سب غور کریں کہ تھرڈ پرسن کا جواب تھرڈ پرسن سے ہی آ رہا ہے. اب جب فرسٹ اور سیکنڈ کی بات ہوگی نا تب چینج ہوگا. حل اسلمت، نام اسلم تو، حل اسلم تم. نام اسلمنا، شاباش، نام اسلمنا. جی ہاں، ہم سب نے فرما برداری اختیار کی. تو آگے انہوں نے للہ ہی ڈال دیا ہے، یعنی کس کی فرما برداری کی؟ بات کو بڑھانے کے لیے، مزید سکھانے کے لیے، الاسلام اللہ اسلم للہ، کیا اس نے اللہ کی فرما برداری کی؟ تو جواب آئے گا نام اسلم للہ. اسلموا للہ کا جواب اسلموا للہ سے آئے گا. اسلمت للہ، اسلمت للہ، اسلمتم للہ، اسلمنا للہ. اسلم، ہاں، تو یہ اب آپ کی مضارع کی باری آ گئی. تو جیسے آپ نے حاسبہ سے یو حاسبو یا کے اوپر پیش لگاتی تھی نا، علمہ سے یو علمو کر دیا تھا، اسی طرح اسلمہ سے یسلمو ہو جائے گا، یسلمو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یسلمو وہ فرما برداری کرتا ہے، یسلمونا وہ سب فرما برداری کرتے ہیں، تسلمو آپ فرما برداری کرتے ہیں، اسلمو میں فرما برداری کرتا ہوں، تسلمونا آپ سب فرما برداری کرتے ہیں، نسلمو ہم سب فرما برداری ہم کرتے ہیں، ہی یا تسلمو سب وہ عورت فرما برداری کرتی ہے. تو اس طرح یہ آپ کا ٹیبل بنتا ہے. حل یسلمو کا جواب نام نام یسلمو، حل یسلمونا، نام یسلمونا، ہاں حل تسلمو، نام 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 مسلمو. مسلم. ایک سے پوچھا مسلم. جا رہا ہے نا تو ایک ہی جواب دے گا. کیا آپ نے آپ فرما برداری اختیار کرتے ہیں؟ جی ہاں، میں فرما برداری اختیار کرتا ہوں. اور جب جمع سے پوچھا جائے گا تو جواب بھی جمع کا آئے گا. تسلمونا یسلمونا، نام نسلمو، نسلمو یسلمونا، نسلمونا نہیں آئے گا نا، نسلمو نام نسلمو. اچھا جی، اسلم یسلمو، اسلم وہی والا رول ہے. سارے خوش ہو جائیں. دیکھیں جو رول میں نے آپ کو پچھلے فیل میں بتایا تھا وہ باب ہی اور تھا، یہ باب ہی اور ہے، لیکن یہاں اتنی آسانی ہے نا کہ اس کا بھی امر کا صیغہ بالکل اس طرح بنا ہے کہ آخری والے حرف کو سکون دے دیا اور اس سے پہلے والے کو زیر دے دی. تو یہ بن گیا اسلم. اسلم فرما برداری اختیار کر، فرما بردار ہو، فرما بردار بن. اسلم، اسلمو، لا تسلم، لا تسلم، لا تسلم مت فرما برداری کر، لا تسلمو مت فرما برداری کرو. تو اسلمو لا تسلم، لا تسلمو. اب جب آپ نے اس کا بنانا ہے ڈائلاگ تو اس کا جواب آپ مضارع سے دے دیں گے. اسلم، اسلمو فرما برداری کر، میں فرما برداری کرتا ہوں. اسلمو فرما برداری کرو، نسلمو ہم فرما برداری کرتے ہیں. اور جب آپ نے اسم فاعل مفعول بنانا ہے، وہی والا اصول جو پچھلے باب میں سیکھا، شروع میں میم پیش منہ لگا دیں، آخری سے پہلے والے کو زیر دے دیں یعنی لام کو، اور آخری والے کو جزم دے دیں. مسلم، مسلم امر بن گیا. اچھا سوری، ہاں یہ اسم فاعل ہے. مسلم یہ کیا ہے؟ اصل نو نو کچھ مسٹیک ہو گئی ہے، یہ اسم فاعل ہے، جزم نہیں آ سکتی اس کے اوپر. ٹھیک ہے، یہ غلطی سے لکھی گئی ہے، یہ دو پیش دو زبر دو زیر ہی ہوگی. ٹھیک ہے، کوئی بھی اسم جزم کے اوپر نہیں ختم ہوتا ٹل دین کہ وہ مؤنث کا ایک دو ایکسیپشنل کیسز ہیں. ویسے اسم جو ہے نا وہ ساکن نہیں ہوتے اس طرح. تو مسلمون، مسلمون ٹھیک ہے، مسلمون ہوگا. اور جو اس کا آپ نے اسم مفعول بنانا ہوگا وہ بنے گا مسلمون، لام کے اوپر زبر آ جائے گی. فائل میں زیر آتی ہے، مفعول میں زبر آتی ہے. مسلمون، مسلمون. تو یہ آپ کے اسم فائل اور اسم مفعول بن گئے.
اور جو آپ نے مصدر بنانا ہے وہ اسلام، یہ جو ہم اسلام بولتے ہیں وہ یہی ہے یہ مصدر بن گیا اسلام، فرما برداری اختیار کرنا. مسلمون، مسلمون، اسلام، مسلمون، مسلمون، اسلام، یہ تین اس کے اسماء ہو گئے. اب آپ سب مل کے ذرا اس ڈائلاگ کا جواب دیں، یہ سب سے آسان ہوتا ہے. حل انت مسلم؟ نام. أنا مسلم. انا مسلم. أنا هل مسلم. انتم مسلمون؟ نعم نحن مسلمون. نعم نحن مسلمون. نحن مسلمون. ہاں، تو یہ دیکھیں اب اسلمت اور تسلمو تو وہ آ گئے. اب یہ ٹیبل آپ کا مکمل ہو گیا. اب یہ ریبا نے تو کروایا تھا، ناہیدہ یا کوئی اور، کوئی نیا پرسن کروانا چاہتا ہے؟ کوئی اور بھی لوگ آیا کریں. جی میڈم. آپ کروائیں گی؟ جی کروائیں. اسلم. جی میڈم. ہم، اسلم، اسلموا، اسلمت، اسلمت، اسلمتم، اسلمنا، اسلمت، یسلموا، یسلمون، تسلموا، اسلموا، تسلمون، نسلموا، تسلموا، اسلم، اسلموا، لا تسلم، لا تسلموا، مسلم، مسلم، اسلام. ماشاء اللہ، ویری گڈ. سسٹر غزالہ آپ یہ شارٹ ٹیبل کروائیں. میڈم میں کراتا ہوں. جی. اسلم یسلم، اسلم مسلم، مسلم اسلام. ویری گڈ، ٹھیک ہے. تو اب ان کی آپ نے دوبارہ ایک دفعہ سب نے میرے ساتھ مل کے کرنی ہے پریکٹس، نظر آ رہا ہے کریں. علامہ، یعلم، علم، معلم، معلم. معلم، تعلیم. تعلیم. اس کے بعد ہے حاسبہ، یحاسب، يحاسب. حاسب، حاسب. محاسب، محاسب، محاسبۃ. اسلم، یسلم، يسلم. اسلم، مسلم، مسلم، اسلام. کتنی مزے کی بات ہے. مزید فی واقعی لذیذ فی ہوتے ہیں کہ جو ابھی تک آپ نے تین باب سیکھے ہیں، تینوں کے امر ایک اصول پہ بنے ہیں، تینوں کے اسم فائل ایک اصول پہ بنے ہیں، تینوں کے اسم مفعول ایک ہی اصول پہ بنے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ان میں سیم ہوتی ہیں. اور یہ اس طرح آپ کا لیسن آج کا ختم ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.